سر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ترقی کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے آپ کو مبارک، پوری قوم کو مبارک، بالکل فوج کو مبارک، جنرل صاحب کو مبارک۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ کیونکہ ڈیزرو تو کرتے تھے وہ، ہاں ہم پچھلے کئی دنوں سے تو ایک تو وہ وقت بھی تھا کہ جب دونوں ملک جنگ باقاعدہ آمنے سامنے تھے اور جنگ ہو رہی تھی، تو میں تو اس کے بعد کئی دفعہ ٹی وی پہ کہا ہے کہ پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا، پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ایک معجزہ ہے، بالکل، اور آپریشن بنیان المرصوص ایک معجزہ یہ ہے۔ بھی معجزہ ہے، بالکل۔ 80 اور 40 کے وہ جو طیارے ایک گھنٹہ آمنے سامنے رہے، بلیو می یہ ماڈرن ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ بالکل، اپنے ایئر فورس کے لوگوں کو سلام، ان سارے لوگوں کو، پائلٹس کو، خاص طور پر ایئر چیف کو، میں ان کا بڑا ناقد تھا، وہ انہوں نے ان کی ایکسٹینشن ہوئی تو میں بڑی تنقید کی کہ بھئی ایئر فورس میں کیا کام ہے کہ ان کو بھی ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ تو لیکن پھر ہم نے وزٹ کیا، ان کا دیکھا، اور پھر جو ابھی نندن بھی وہی تھا ایئر بالکل فورس وہی کا، تھے۔ اور پھر جو انہوں نے وہ انہوں سر نے مجھے یہ جو فیز گزرا ہے نا، یہ وہ بہترین ایک تھا۔ روم دکھایا مجھے، روم جہاں گدا لگا ہوا تھا، وہ جو آپریشن روم تھا جہاں وہ بلو، بلیک، ریڈ، وہ ساروں کا وہ ایک آپریشن روم تھا۔ میں نے سنا کہ وہ خود پائلٹ سے بات کرتے رہے تھے اس دوران۔ وہاں 2 راتیں اور 2 دن وہیں تھے، یعنی وہیں تھے اور وہیں انہوں نے وہ سارا آپریشن کیا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، یقین کریں اگر اس کو ایک جملے میں کہیں تو یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں آج پاکستان آپ دیکھیں کہ کہاں ہے، بھارت کہاں ہے، جنگی، سفارتی، صحافتی، سیاسی میدان میں۔ اچھا بھارت کہہ کیا رہا تھا پتہ ہے امریکہ میں، چھوڑو یار، کیا ویسٹ کرنا ہے پاکستان پہ ٹائم، یہ لڑ مڑ کے مر جائیں گے، انہیں پاکستان کو چھوڑو، وہ روگ سٹیٹ ہے، کٹورا میں نے پکڑا دیا ہاتھ میں، اور ان کا کیا ہے۔ آج بھارت، یعنی ان کو یہ حال ہو گیا ہے کہ بھارت کو ششی تھرور اور وہ جو سارے کانگریس اور انڈیا میں اس وقت جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ ہے نام نریندر، کام سرنڈر، نریندر مودی، سرنڈر مودی، مٹی کا شیر۔ اب تو وہ یہ ڈیزرو کرتے کے لوگوں کے خلاف مقدمے بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال، لیکن یہ اچھا میں 2 جملے، یہ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں یہ، اور جس طرح انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، جس طرح پھر وہ جو آخری لمحوں میں وہ فجر کی نماز اور پھر وہ لمبی دعا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کریں، اور یہ سارا ایک ٹیم ورک تھا، سب جو ظاہر لیڈ یہاں سے کر رہے تھے، تو ظاہر ہے آئی ایم ہیپی ایز اے بالکل، پاکستانی۔ میرا خیال ہے کہ پوری قوم اس پر خوش ہے۔ لیکن سر یہ جو مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے اب، کیونکہ یہ میں اس کے بعد تھوڑا سا پھر سیاسی پہلو پہ بات کروں گی، یہ جو پاکستان اور انڈیا کی بات چیت ہے، آپ کے خیال میں یہ انڈیا ہمیشہ سے ٹائم گین کرتا ہے، بات چیت کرنے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا، اسپیشلی بی جے پی کی گورنمنٹ میں۔ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ، تجارت پہ، دہشت گردی پہ بات کریں گے، آج بھی بلوچستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا، لیکن اچھی بات اب یہ ہے کہ ہم کھل کر بھارت کا نام لے رہے ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے پڑوسی ملک، ایک ملک، دوسرا ملک، ہم بات نہیں کرتے تھے کھل کے۔ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں ووکل بھی ہونا چاہیے، اور کیا ان مذاکرات سے کوئی بینیفٹ ہو سکے گا دونوں ممالک کو؟ دیکھیے میں تو پہلے دن سے، اور بحیثیت مجموعی ہمیں ووکل ہونا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ بھارت کا ڈپٹی منسٹر خود مانتا ہے کہ اس نے پاکستان میں 21 لوگوں کو مروایا ہے، ہمارے پاس کلبھوشن یادیو ہے، ہمارے پاس جو یہ جعفر ٹرین میں جو اسلحہ ملا وہ افغانستان سے تھا، اور جو وہ گفتگو کر رہے تھے وہ افغانستان سے تھی، اور افغانستان سے انڈیا سے تھی۔ ابراہیم صدر جو ان کا نائب وزیر داخلہ ہے، وہ 20-22 ایک دوسرے کے دورے کر چکے ہیں، تو پیچھے اسرائیل، آگے افغانستان، اور ایک سائیڈ پہ بھارت، یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کرواتا ہے وہ بھارت کرواتا ہے،